أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. ہماری جو تفسیر شروع ہو رہی ہے یہ سورۃ البقرہ کی تفسیر ہے، جو قرآنی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت کہلاتی ہے، اس لیے کہ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ. تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر گزر چکی ہے، اب سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہو رہی ہے. سورہ فاتحہ سورۃ الفاتحہ مکیۃ، کہ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، اور سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت. تو سب سے پہلے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی اور سورہ بقرہ مدنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی، اور جو سورت مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی. حالانکہ یہ غلط ہے. علماء مفسرین نے صحیح بات اس کے متعلق یہ بتلائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ تمام کی تمام صورتیں مکی ہیں. چاہے وہ طائف میں نازل ہو تب بھی وہ مکی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مسجد نبوی یعنی مدینہ شہر، مدینۃ المنورہ، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مدنی صورت کہتے ہیں. جیسے اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے آئے تھے مکۃ المکرمہ، تو مکۃ المکرمہ میں سورہ بقرہ کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ نازل ہوئی. قرآن کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت کہتے ہیں اس کو. یہ نازل ہوئی تو اب اس کو مکی نہیں کہیں گے. اور یہ اس وقت نازل ہوئی سن 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو منی کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہاں پر؟ مکہ شہر میں. لیکن اس آیت کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، یہ مکی ہے. نہیں، ہجرت کے بعد نازل ہوئی لہذا یہ مدنی ہے. تو پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ شہر سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے جتنی صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ان کو کہتے ہیں مکی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ہو ان کو کہتے ہیں مدنی. چاہے اللہ کے نبی ہجرت کے بعد مکہ آئے ہوں اور مکے میں اگر کوئی آیت نازل ہوئی جسے بتایا گیا تو اس کو بھی مدنی کہیں گے. یہ سب سے پہلے یہ اصول یاد رکھ لیں. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سورت ہے سورۃ البقرہ، اس سورت کے بہت سے فضائل ہے، بہت سی خصوصیات ہے.
اور یہ مکمل صورت بقرہ میں اس میں 286 آیتیں ہیں اور 6221 کلمات ہیں اور 25,500 حروف ہیں سورۃ البقرہ میں۔ اور اس کی آخری آیت جیسے بتائی گئی تھی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 80 یا 90 دن آپ دنیا میں رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور سورۃ البقرہ اتنی عظیم سورت ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر یعنی حکم، اللہ کے احکام 1000 نہیں، یعنی جن چیزوں سے روکا گیا، اور 1000 حکمتیں اور 1000 خبریں اور قصے اس صورت میں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس صورت کو حفظ کیا، حفظ سے مراد یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ حفظ کرتے ہیں، یہ نہیں، اس کی تفسیر کے ساتھ، معانی کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، تو آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس صورت کو تفسیر کے ساتھ جب یاد کیا، حفظ کیا، تو 12 سال لگے اس صورت کو تفسیر کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے اس صورت کو مکمل تفسیر کے ساتھ حفظ کیا تو ان کو 8 سال لگے۔ یہ ہے۔ اور سورہ بقرہ کی جب آیتیں نازل ہوئی تو ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے ساتھ آتے تھے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اور سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، یہ پوری قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لی۔ اس دعا کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں جو دعا مانگی گئی تھی، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم جو دعا مانگی گئی تھی، اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر پورے قرآن مجید کا نزول کیا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے چلا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہاں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، تم نے سیدھے راہ کی دعا مانگی تھی، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے متقیوں کے لیے ہدایت، راستہ دکھلانے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ ربط ہے سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ کا، یہ ربط ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بنیادی اصول بیان کیے، جیسے توحید، رسالت، آخرت، اور اجمالی طور پر سورت کے آخر میں ایمان مفصل بیان کیا ہے۔ اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شعبہ زندگی سے متعلق، معاملات کے متعلق، معاشرات کے متعلق، اخلاق کے متعلق، ظاہری اور باطنی، اصلاح ظاہری اور باطنی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی مختصر سی باتیں تھیں جو ذکر کی گئی ہے سورہ بقرہ کے ابتدا سے پہلے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، راہ دکھلانے والی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے کامیاب ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا کی ہے الف لام میم۔ حقیقت یہ ہے کہ اس الف لام میم جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوٹ ورڈز ہیں۔ اس کی تشریح، اس کی تفسیر، ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفسیر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی راز کے طور پر، اور یہ حکم دیا تھا کہ اس کی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک قول یہ کہ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح تفسیر بتائی لیکن راز کے طور پر، اور حکم یہ دیا کہ اس کی تبلیغ نہ کریں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے تو یہ ہے، اور ہر کتاب میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے نبیوں کو جو کتابیں عطا فرمائی ہیں، ان کتابوں میں بھی اللہ کی طرف سے کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے کوڈ ورڈز ہوتے تھے کہ جس کے معنی اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ تو اب جب اس کے معنی پتہ نہیں ہیں تو کیا یہ صرف اس کے پڑھنے پر ثواب ہے یا نہیں؟ جب اس کے معنی پتہ نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے اس کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر نہیں۔ معنی پتہ نہ ہو تب بھی پڑھنے پر ثواب ہے۔ الف یہ پڑھیں گے اللہ کی طرف سے 10 نیکی، لام یہ پڑھیں گے اللہ کی طرف سے 10 نیکی، میم یہ پڑھیں گے اللہ کی طرف سے 10 نیکی۔ تو ہمارے فائدے سے تو خالی نہیں ہے، اس کی جو مراد ہو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، تو اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پڑھنے سے مراد اس کی کیا مراد ہوگی، یہ نہیں کہ تلاوت۔ پڑھنے سے مراد ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اللہ کی مراد کیا ہوگی، مطلب کیا ہوگی، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تلاوت کرتے رہیں اور اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں کہ جو اللہ نے نازل کیا، جیسے نازل کیا ہم ویسے پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ عربی زبان میں قریب والی چیز کو بولنے کے لیے ایک لفظ آتا ہے ھذا، جس کے معنی ہیں اردو میں یہ۔ جیسے اگر کوئی کتاب رکھی ہوئی ہو، بولنا ہو تو یہ کہیں گے کہ ھذا کتاب، کہ یہ کتاب ہے۔ اور اگر کوئی چیز دور رکھی ہوئی ہو تو کہیں گے ذالک کتاب، ان کے وہ کتاب۔ اب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سامنے ہیں اور کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب، لفظ لائے ہیں ھذا یہ کتاب نہیں، ذالک کا لفظ اللہ تبارک و تعالی لائے، ذالک الکتاب۔ کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے
کہ ہم نے جو دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے چلائیے، اللہ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب، سیدھے راستے کی جو تم نے دعا مانگی تھی ہم نے اس دعا کو قبول کیا ہے تو یہ کتاب ہم نے دی، ذالک اس طرف اشارہ ہے، مفسرین نے فرمایا کہ ذالک الکتاب، کہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوگا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا گیا کہ اس کتاب میں ذرا برابر شک نہیں ہے، جس کو شک کرنا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ بھئی شک ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شک نہیں، ماننے تیار نہیں ہے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ شک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ کتاب میں شک ہے، دوسرا یہ ہے کہ دماغ اور فطور میں شک ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کلام میں، اس کتاب میں شک نہیں ہے، تو دوسرا جواب یہ ہے کہ جس کو شک ہو رہا ہے وہ کتاب میں نہیں، اس کی عقل اور فطور میں شک ہے۔ یہ بات مفسرین نے بیان کی ہے، اور علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے ذالک الکتاب، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئیں، وحی الہی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، قرآن لائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کرائیں۔ تو علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ذالک الکتاب، اللہ نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کی، لیکن اس وقت کتابی شکل میں نہیں آیا تھا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، مکمل قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، تو وقتاً فوقتاً آیتیں نازل ہوتی تھی، احکام نازل ہوتے تھے۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب، کہ جبرائیل لائے تو مکمل کتاب نہیں، قرآن کی آیتیں، اور انہوں نے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، نبی نے یاد کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے لکھوایا، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور بھی دیگر صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو انہوں نے لکھا، تو اس وقت بھی کتاب نہیں تھی، تھوڑی تھوڑی آیتیں لکھتے تھے۔ پھر اس قرآن کو لکھنے کا حکم دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر اس قرآن کا مصحف مکمل کتابی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قرات پر اس کو جمع کر دیا گیا۔ تو علماء نے یہ دلیل دی ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا تو یہ اللہ کا کلام تھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کلام کو صحابہ کو سنایا اور صحابہ کو دیا تو یہ قرآن تھا، اور جب صحابہ نے اس کو لکھا تو یہ کتاب ہے۔ تو اس سے صحابہ کا بھی دفاع ہوتا ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں آپ قرآن کے معاملے میں شک بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دفاع صحابہ جو بات کہی جاتی ہے، مفسرین نے، علماء نے اس آیت کے ذریعے یہ بات ذکر کی ہے کہ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون؟ ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے تو متقی، تو کیا یہ عام انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ قرآن کہیں کہتا ہے ھدی للناس، کہ یہ تمام عالم کے انسانوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، اور یہاں کہا ھدی للمتقین، کہ متقیوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ جو ایمان لے آئے، جو ایمان نے لائے، ان کے لیے بھی ہدایت ہے، وہ اس کو پڑھیں، اس کو عمل کریں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جو ایمان لے آئے اللہ پر، جب ایمان لائے تو اب ان کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی ویسی اطاعت اور فرما برداری کرے جیسے کرنے کا ان کو حکم دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی اطاعت اور فرما برداری کریں جیسے نبی علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا۔ تو ھدی للمتقین، جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کو بھی جنت کی ضرورت ہے،
اور درجات بلند کرنے کے لیے. جو نیک لوگ ہیں ان کے درجات کیسے بلند ہوں گے؟ تو ان کے درجات بلند ہونے کے لیے ان کو بھی اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. تو اس لیے ہدی للمتقین کہا. آگے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. متقیوں کی صفات اللہ نے بیان کی. الذین یؤمنون بالغیب کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ جو چیزیں انہوں نے نہیں دیکھی اس پر ایمان لے آتے ہیں. جیسے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے. ہم نے نہیں دیکھا خدا کو لیکن ہمارا ایمان ہے. ایسے ہی ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ اللہ نے جنت پیدا کی ہے، اور خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت اللہ نے بنائی. ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے. جہنم ہے، ہمارا ایمان. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے. غیب کی چیزیں ہیں لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں. اور ہمارے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، کہ جو ہمارے اچھے اور برے دونوں اعمال کو نوٹ کرتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ لکھ رہے ہیں فرشتے. تو الذین یؤمنون بالغیب کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اقیم الصلاۃ کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو. کہیں فرمایا یقیمون الصلاۃ، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ادا الصلاۃ کہ نماز ادا کرو، یا پھر یہ نہیں فرمایا کہ صلو نماز پڑھو. نہیں، یقیمون الصلاۃ اقیم الصلاۃ. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ یقیمون الصلاۃ اقیم الصلاۃ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو نہیں بلکہ نماز پر ایسے قائم ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر جب سے نماز فرض ہو بلوغت کے بعد سے تمہاری موت تک نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. یہ ہے یقیم نماز قائم کرو کا مطلب. چاہے وہ فرائض ہو، واجبات ہو، چاہے وہ نفلیں ہو، اہتمام کے ساتھ پڑھو. اور ایسے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے. فرائض کا لحاظ، سنتوں کا لحاظ، نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا طریقہ کیسے امت کو بتایا ہے، مکمل لحاظ کرتے ہوئے نماز ادا کرو. اور نماز صرف جمعہ کو نہیں، پوری زندگی نماز فرض ہونے کے بعد موت تک نہیں چھوٹنی چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پوری قرآن مجید میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہاں پر فرمایا ہے نماز قائم کرتے ہیں، اور جہاں حکم دیا کہ نماز قائم کرو اقیم الصلاۃ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا. اس کا مطلب ہے کہ نماز تم پر فرض ہونے کے بعد تمہاری موت تک نہیں چھوٹنی چاہیے. اور نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جس میں فرائض کا بھی لحاظ ہو، سنتوں کا بھی لحاظ ہو، واجبات کا لحاظ ہو، اور تمام ارکان جیسے ادا کرنے کا حق ہے ویسے ادا کرتے ہوئے نماز پڑھیں. آگے اللہ نے فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور متقی وہ لوگ ہیں جو کچھ مال اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں یہ بات قابل غور ہے. اگر اللہ چاہتے وَرَزَقْنَاهُمْ بھی فرما دیتے کہ بھئی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے. اللہ کہہ رہے وَمِمَّا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مال انسان کے پاس ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں وَمِمَّا تھوڑا سا مال جو ان کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس آیت کو اگر سنجیدگی کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے ترجمے اور تفسیر پر غور کیا جائے تو ایک عام انسان کے ذہن میں دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ حقیقت میں جو ہمارے پاس مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کا مال. جب ہم اللہ کا مال اللہ کے حوالے کر دیں تو اس میں کون سا بڑا ہمارا کمال ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَمِمَّا
جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے تھوڑا سا مال، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مال فرض کی شکل میں ہو جیسے زکوٰۃ، چاہے وہ مال نفلی صدقے ہو، یا چاہے وہ مال واجبات کے شکل میں ہو جیسے دم وغیرہ، تو جو کچھ ہم نے مال لیا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس میں تمام نفلی صدقات بھی شامل ہیں، کسی کے اوپر مال دینا واجب ہو گیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور فرائض جیسے زکوٰۃ وغیرہ۔ اور اللہ نے جہاں پر زکوٰۃ کا بیان کیا تو الگ سے فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو لفظ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اور یہاں پر فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ مال ہم نے ان کو دیا تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ اور جب کوئی بندہ خرچ کرتا ہے اس کو، تو گویا کہ سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ گویا کہ اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر رہا ہے، دے رہا ہے اللہ کے نام پہ، مدد کر رہا ہے اللہ کے نام پہ، لیکن وہ لوٹ کر اسی کی طرف آ رہا ہے اور ایسے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے کہ وہاں صرف وہی نیکیاں اور وہی مال جو اس نے خرچ کیا، نہ اس کا سوال کیا جائے گا اور وہی وہاں کام آنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو آپ پر جو نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے متقی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل کی گئی ہے متقی لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید، اس قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں نہ غلطی تھی، اس میں نہ غلطی ہے، اس میں نہ غلطی ہوگی، نہ قیامت کی صبح تک اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ایسا ہمارا ایمان ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور پچھلے نبی انبیاء کرام علیہم السلام پر جو کتابیں نازل کی گئی ہے، جیسے مشہور کتاب ہے توریت جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، ایسے ہی توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، ایسے ہی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، ایسے ہی زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور تو یہ پچھلے انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئی ہے اس پر یہ ایمان ہے کہ وہ نازل کی گئی کتابیں اللہ کی طرف سے تھی، لیکن اب ان کتابوں میں تبدیلی ہو گئی۔ اور قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اس میں نہ تبدیلی ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ قیامت کی صبح تک ہوگی۔ یہ قرآن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، اور قیامت کی صبح تک عمل ہوگا تو اسی قرآن مجید پر عمل ہوگا، اس لیے کہ اب نہ ہی کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا ہے، نہ ہی کوئی نئی شریعت آنے والی ہے، نہ ہی کوئی نئی کتاب آنے والی ہے، تو لہذا ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور پچھلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کتابوں میں اب تبدیلی ہو گئی، وہ محفوظ نہیں ہیں، اور قرآن مجید ویسے ہی آج ہے اور صبح قیامت تک رہے گی، جیسے اللہ نے نازل کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سکھایا ہے اور صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، اچھا آگے ایک تھوڑا سا سن لیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جو اس دنیا کا آخری دن ہوگا، اور اس دن اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اور حاضر ہو کر اپنی مکمل زندگی جو ہم نے گزاری ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس دن ہر ایک کو جزا اور سزا کا معاملہ کیا جائے گا، جس دن جنت اور جہنم کا فیصلہ لوگوں کا ہوگا،
وہ دن آئے گا اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آخرت پر یقین، تو یہ یقین پیدا کرنے کی اس وقت ہم کو ضرورت ہے۔ یؤمنون، اوپر اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان نام ہے دل سے اللہ کے ایک ہونے کا یقین، دل سے ماننا، اور اسلام نام ہے زبان سے کہنا۔ اگر کوئی صرف زبان سے یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، زبان سے کہہ دے لیکن دل اس پر مطمئن نہیں ہے، تو اس کو ہم مسلمان تو کہیں گے کیونکہ ظاہر اس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے اور اقرار کیا ہے، لیکن اگر دل مطمئن نہیں ہے تو اس کو ایمان والا نہیں کہیں گے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کی صف میں شمار نہیں کیا جائے گا، جیسے منافقین کے بارے میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے، صحابہ کے درمیان میں آنا جانا اور صحابہ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، لیکن زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، مگر ان کا دل مطمئن نہیں تھا، تنہائی میں ہوتے تو بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اور ایسے ہی ایمان کا مسئلہ ہے کہ دل سے تو اس بات کا یقین ہے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے، تو مسلمان کیسے شمار کیے جاؤ گے؟ تم پر مسلمان والے احکام کیسے جاری ہوں گے؟ تو اس لیے ایمان اور اسلام میں جو فرق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ زبان سے بھی کہنا اور دل سے بھی کہنا، ایمان اور اسلام کا یہی فرق۔ اور جب ایمان لے آئے تو اس پر یقین ہونا کہ صرف دل سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے، اور اس پر یقین بھی ہے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو جب انسان کے اندر یقین پیدا ہوگا تو پھر وہ انسان کامیاب ہوگا۔ اور آج وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا یقین آج امت مسلمہ کے دلوں میں نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے دلوں میں آخرت کا یقین ہے۔ اگر آخرت کا یقین ہوتا، عقیدہ ہے کہ ہاں ایک دن آنے والا ہے، حساب و کتاب ہوگا، ایک دن آنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس کا عقیدہ تو ہے۔ اگر یقین ہوتا کہ ہاں مجھے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر انسان کی زندگی ویسے گزرتی جیسے صحابہ نے زندگی گزار کر بتائی ہے، انبیاء نے زندگی گزار کر بتائی ہے، اگر یہ یقین ہوتا۔ ورنہ اذان ہوتی ہے، نماز جانے کی توفیق نہیں، گھروں میں سیریل دیکھتے ہیں، ٹی وی چلتی ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تو پھر ٹی وی کھول کر دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور جو ہے سو فلمیں، بے حیائی، سب چلتا ہے۔ کہاں گیا یقین؟ عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں ہاں حساب کتاب دینا ہے، یقین نہیں۔ یقین ہوتا تو پھر وہ اعمال نہیں ہوتے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو، اور وہ اعمال نہیں ہوتے جن اعمال کے سبب جہنم میں جانے کے وہ اعمال ذریعہ نہ بن جائیں۔ تو یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس کے اوپر والی آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ پہلی والی آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو پہلے مشرک تھے، بعد میں ایمان لے آئے۔ مکے کے مشرکین، جیسے صحابہ اکرام میں بہت سارے پہلے مشرک تھے، نبی نے ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، اللہ نے ان کو دین کے لیے قبول کر لیا، تو وہ پہلے مشرک تھے لیکن وہ ایمان لے آئے، اور ایمان جب لائے تو بن دیکھے اللہ پر یقین، غیب پر ایمان لے آئے، اور نمازوں کا اہتمام اور شریعت کے پابند ہوئے۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل من قبلک وما بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس آیت کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پہلے یہودی تھے یا نصرانی تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جو انبیاء آئے، ان نبیوں کو فالو کرنے والے، ان کی امتی، وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی اسلام پر تھے۔ جب نئے نبی آئے اور نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ دعویٰ کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں پیدا ہوگا،
اب اگر کوئی انکار کر دے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہو، جب تک نبی نے دعوت پیش نہیں کی، اس سے پہلے وہ مسلمان تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے بھی، لیکن جب نبی نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اب مجھ کو نبی ماننا، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے تو اب وہ کافر ہوگا، اب وہ مسلمان نہیں۔ تو یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی اور نصارہ جو پہلے دین عیسوی اور دین موسوی کو فالو کرتے تھے تو وہ پہلے بھی مسلمان تھے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے تو اب وہ بھی مسلمان ہی ہیں۔ یہ آیت میں ان احباب کی طرف اشارہ ہے، مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، یہ جو آیت ہے یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ پر نازل کی گئی اس پر ایمان لے آتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے پہلے تو انبیاء آئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ دلیل ہے یہ آیت اس بات کی۔ اگر جیسے یہاں اللہ نے فرمایا کہ وما انزل من قبلک، کہ آپ سے پہلے جو نبیوں پر کتابیں نازل اس پر تو ایمان لے آئے، وما انزل بما انزل الیک، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان لے آئے، اگر ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو اللہ فرماتے وما انزل بعد، کہ آپ کے بعد بھی جو نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان لاتے، لیکن یہاں بعد کا ذکر نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کا ذکر ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان پر جو کتاب نازل ہوئی ان کا ذکر ہے۔ تو یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے، سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ آپ سے پہلے نبی آئے اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لے آئے، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لے آتے ہیں، بعد کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور ملعون ہوگا، اس پر لعنت بھیجی جائے گی، اس کو قیامت کی صبح تک نبی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی نبی تسلیم کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہے اور ملعون ہے۔ تو یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا متقیوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ نیک لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے جن کے پیچھے ابھی صفات بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہی لوگ ہدایت پر ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں یہ جو نازل کیا ہے اللہ نے، اس کی مختصر سی تفسیر اور مختصر سا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ محض قرآن میں ہے ہاں پڑھ لیا ہاں دیکھ لیا، نہیں، عمل ضروری ہے۔ اور یہاں آپ ایک بات غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اعمال کا یہاں پر ذکر کیا، ایک ہے نماز اور دوسرا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی عبادتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ نے صرف دو کو کیوں خاص کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا یہ بدنی عمل ہے، جسم کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے۔ تو نماز کا ذکر کیا تو بقیہ جسمانی جتنی عبادتیں ہیں سب اس کے تحت شامل ہو گئی۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، تو یہاں جیسے فرائض زکوٰۃ ہو تو کچھ عبادتیں مالی ہیں، تو ایک عبادت کا ذکر کر کر جتنی مالی عبادتیں ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شامل کر دیا ہے۔ مفسرین نے اس کی یہی تفسیر بیان کی۔ تو جو باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی متقی بنائیں اور قرآن مجید پر
صحیح معنی میں قرآن کو جان کر، پڑھ کر، سمجھ کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔